الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ونبينا ورسولنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا
رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی نبی لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات
ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام، لامحدود درود، بے شمار سلام بحضور سرور و شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، عزیزان محتشم، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، لمحات میں آپ کو اور مجھے اس جامع مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرا مالک ہم سب کی اس حاضری کو، ہم سب کے جملہ خیر والے اور نیکی والے معاملات کو، عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیشہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، بھول چوک کی صورت میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار، معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا تعالیٰ ہم سب کی جملہ خطاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں معافی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ داستان عشق و محبت آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس کا آج الحمدللہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور بات فقط حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی محبت اور آپ کے عشق کی ہے، اور بالیقین زندگی تو وہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں گزر جائے۔ لمحہ تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں گزر جائے۔ اس کے علاوہ گزرنے والے لمحات، اس کے علاوہ گزرنے والے گھنٹے، ایام، ماہ و سال، وہ بندے کے لیے نہایت ہی تعجب کا سامان ہوں گے۔
کہ یہ کس طرح اور کیسے اور ویسے ہی کیوں گزر گئے، اور ہر وہ لمحہ اور ہر وہ گھڑی جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں، فرما برداری میں اور وفاداری میں جو گزرے گی، وہی انسان کے اصل میں کام آئے گی، اس کی نجات، فلاح، کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سرخروئی کا سامان ہوگی۔ ہر کسی کو خدا نے زندگی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، اور زندگی کے اندر ماحول کے تناسب سے سہولیات کے ذرائع بھی عطا کیے ہیں۔ ہر کسی کو اس کے اپنے اپنے حسب حال اللہ تعالی نے خوش رکھا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دنیا داری کے اندر مست رہیں، عیش و عشرت کے اندر اپنے یہ دن گزارتے چلے جائیں۔ اس کا مقصد فقط یہ ہے، خدا نے اگر صحت دی ہے تو صحت کا مقصد یہ ہے کہ اس صحت کے ساتھ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری نماز پڑھو، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفاداری کرو، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرو۔ اگر اس نے زبان کی سلامتی عطا کی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس زبان کے ساتھ لغویات اور اس زبان کے ساتھ فضولیات بولتے رہیں، اس زبان کے ساتھ جو منہ میں آئے وہ ہم جو ہے وہ بولتے چلے جائیں۔ نہیں، یہ زبان کی سلامتی خدا نے اگر عطا کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ثناخوانی کی جائے۔ یہ دل جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا کہ اس دل کے اندر دنیا کو اس قدر بسا دیا جائے، دنیا داروں کی محبت کو بسا دیا جائے، اپنے خواب اور اپنی آرزوؤں کے ساتھ اسے پر رکھا جائے۔ نہیں، بلکہ اس نے یہ دل عطا کیا ہے تو دل اپنی یاد کے لیے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر کے لیے، آپ کی یاد کے لیے عطا کیا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد زندگی حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں اگر نہ گزرے تو یاد رکھیں پھر ہم نے کلمہ شریف فقط سطحی زبان سے پڑھا ہے، فقط ہم نے لوگوں کو یہ باور کروایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فقط ہم نے اپنے دل کو ایک تسلی دی ہے، لیکن خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح سے سرخروئی نہیں، کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی اگر ملے گی تو وہ تب ملے گی جب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکمل وفاداری ہوگی، مکمل محبت ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایک کمال اور حد درجے کا جب تک عشق نہیں ہوگا، اس وقت تک کامیابی اور کامرانی فلاح بڑی دور ہے۔ نماز روزوں کے ساتھ نہیں، صدقہ و خیرات کے ساتھ نہیں، تسبیح
زندگی چلانے کے ساتھ، اوراد و وظائف کے ساتھ نہیں. یہ درخت اگر پھل دیتا ہے تو وہ فقط مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ پھل دیتا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے ساتھ یہ پھل دیتا ہے. لہذا ہمیں اپنی زندگیاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں گزارنی چاہیے. اپنے شب و روز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارنے چاہیے. اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں ادبوا اولادکم حب نبیکم، تم بھی اپنی زندگیاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گزارو، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں گزارو. روزانہ شام کے وقت بیٹھ کر اپنا محاسبہ کیا کرو کہ آج کے اس پورے دن کے اندر میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں ان سارے کاموں کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کن کن کاموں میں ہوئی ہے اور نافرمانی کن کن کاموں میں ہوئی ہے. بندہ محاسبہ کرے اپنا، پھر جا کر اس کا ضمیر اسے کہے گا کہ تو صراط مستقیم پر چل رہا ہے. لیکن مال و دولت کی ہوس میں، محنت میں، دنیا داری کے لالچ میں بندہ ساری زندگی اس طرح گزار دے کہ ایک دن بھی بیٹھ کر کم از کم اپنے آپ کے گریبان میں اندر اپنے جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ ذرا بتا تو صحیح کہ یہ سارا کچھ تو نے کیا ہے اپنے من کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، پڑوسیوں کو راضی کرنے کے لیے، محلے داروں کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ملنے والے احباب کو راضی کرنے کے لیے، دوسرے تیسرے سب کو راضی کرنے کے لیے تو نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. اپنی یہ ناک بچانے کے لیے پتہ نہیں تو نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی گردن جھکا اور گریبان کے اندر جھانک کر صرف اتنا پوچھ کر تو دیکھ کہ یہ سارا کچھ تو نے دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. بتا تو صحیح کہ تو نے آمینہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے تو نے کیا کیا. اگر تو تجھے کوئی مثبت جواب ملے تو پھر آپ کی اور میری کامیابی ہے، پھر کچھ نہ کچھ دارین کی سعادت ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا یا علی. لیکن میرے دوستو اگر ضمیر کوئی جواب نہ دے اور خاموش رہے تو یاد رکھیے گا جس طرح آج آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کا میرا ایک تعلق ہے. یہ تعلق اس دنیا تک نہیں، میدان محشر میں بھی رہے گا. کئی ایک ایسے خطیب مولوی پکڑے ہوں گے، کن کے ہاتھوں میں؟ ان نوازیوں کے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے ہمیں یہ کیا بتایا اور یہ کیوں نہ بتایا جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے. لہذا آج آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر عرض کر رہا ہوں، اگر ضمیر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری پر کچھ عرض کرنے کے لیے جاگ جاتا ہے تو پھر کامیابی کا کوئی نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ نوید سحر ہے. لیکن اگر یہاں سے خاموشی کی صدا آئے، دل مغموم ہو جائے، تو پھر میرے دوستو یہ نمازیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، پھر یہ ہمارے روزے کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارا صوم و صلات، پاکی طہارت پاکیزگی پھر کسی کام کی نہیں ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا ہے. یہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی 24 نمبر آیت پڑھی ہے، سورہ انفال کی کتنے نمبر آیت ہے؟ 24 نمبر. سورہ انفال کی 9ویں سپارے کی 24 نمبر آیت ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا ذرا اپنے گھروں کو جائیں اور جا کر نا تو قرآن پاک کھول کر کنز الایمان شریف سے یہ آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیے گا.
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے کیا فرمایا؟ مخاطب مومنوں کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بلائے تو دوڑ کر ان کی طرف آیا کرو۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں، اذا دعاکم، جب تمہیں یہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو دوڑ کر ان کی طرف آیا کرو۔ کیوں؟ کہ لما یحییکم، جو میرے مصطفیٰ کی طرف دوڑ کر آتا ہے اصل زندگی ہی اسی کی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی عطا کرتے ہیں، یہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پڑے زندہ وہ ہیں، جو دور ہے وہ زندہ ہیں۔ کون زندہ ہیں؟ قدموں میں پڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تھے، ابو بکر صدیق نہیں تھے، عبداللہ ابن قحافہ تھے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو میرے حبیب نے ایسی زندگی عطا کی، صدیق اکبر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم فقط عمر بن خطاب تھے، لیکن جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آئے ہیں تو حضور کے قدموں کی برکت سے یہ فاروق اعظم بنے ہیں۔ عثمان غنی یہ ذوالنورین کب تھے؟ خدا کی قسم فقط عثمان تھے، کوئی جانتا پہچانتا نہ تھا، مگر میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑ لگے ہیں، قدموں پہ ایک مرتبہ جھک گئے ہیں۔ تو کائنات کے اندر آپ بھی میں بھی آج پورے پونے 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہم انہیں عثمان ذوالنورین کہہ کر بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی زندگی عطا کی، ایسی زندگی کہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ممبروں پر، محرابوں میں اور زبانوں پر اہل ایمان کے دلوں میں ان کے نام زندہ ہیں۔ حیدر کرار کو شیر خدا کس نے بنایا؟ یہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اگر یہ نام زندہ ہے تو یہ زندگی کس کی برکت سے ہے؟ آپ میں سے کسی کو بھی میں ذرا اٹھا کر، مجھ سمیت ہم بلا اٹھا کر ذرا پوچھیں، ذرا اپنی پشت میں دوسرے تیسرے چوتھے اپنے پردادے کا نام بتاؤ، تو کوئی ایک پہ، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی چوتھے پہ جا کے خاموش ہو جائے گا۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگر ان کے نام لیے جا رہے ہیں تو بتائیں تو صحیح، خدا کی قسم بتائیں کس کے برکت سے ہے؟ یہ حضور کی وفاداری کا صلہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کی برکت ہے۔ انہوں نے اپنا آپ قربان کیا، جب قربان کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسی جاودانی زندگی عطا کی، ایسے حیات ابدی عطا کی۔ رب کعبہ کی قسم یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ شب و روز ختم ہو جائیں گی، قیامت تو آ سکتی ہے مگر ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا یا غوث اعظم زندہ باد، زندہ باد۔ کس وجہ سے؟ فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ درجہ عطا کیا ہے، وہ درجہ عطا کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا جانتے تھے نماز کسے کہتے ہیں، ہم کیا جانتے تھے کعبہ شریف کیا چیز ہے، ہم کیا جانتے تھے شاعر اللہ کیا ہے، ساری چیزیں چھوڑو بھائی، خدا کو خدا بھی اگر کسی نے ہمیں بتایا ہے تو وہ پیارے آپ نے بتایا ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم نے تو خدا کو بھی آپ کی وجہ سے پہچانا ہے۔ کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کی تھی نا کہ جب احزاب کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ آپ ان لوگوں کو بتا کر آؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کا کوئی موقع نہیں ہے، لڑائی کی کوئی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے لوگوں کو، مکہ والوں کو بتایا اور ان سے فرمایا، قریش والوں نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا آپ تو مکہ مکرمہ میں آ گئے ہو، لہذا آپ کعبے کا طواف بھی کر لیں، اگر سعی کرنا چاہیں یہ بھی کر لیں، طواف کرنا چاہیں کر لیں، عمرہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ بتائیں یہ نیکی کے کام نہیں ہیں؟
ذرا غور کریں، ذرا اپنی زندگی کے اندر غور کریں، ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مقام دیا اور انہوں نے کیا مقام دیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کر لیں، کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قریش کے لوگوں سے، مکہ والوں سے فرمایا ما انا اطوف بہ، نہ دینا میں اس کعبے کا طواف کروں اور میرے حبیب اس طواف کے اندر مجھے نظر نہ آئے۔ ہم تو نماز بھی وہ نہیں پڑھتے جس نماز میں مصطفیٰ نظر نہ آئے۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، یہ دیکھیں، یہ بخاری ہے، بخاری شریف ہے اور کتاب الاذان ہے، شروع والی حدیثیں ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو وصال کے وقت جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک، 3 دن اور 3 راتیں کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ پاک میں رہے، باہر جب تشریف نہ لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا جاتا رہا اور وہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے حتی اذا کان یوم الاثنین، یہ پیر شریف کا دن تھا، وہم صفوف فی الصلاۃ، صحابہ کرام کیا تھے؟ صفوف فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں صفیں بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے جی؟ نماز پڑھ رہے تھے، صفوں کی حالت میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ کے دلوں پر دستک دیتے ہوئے میں صرف یہ جملے عرض کر کے جاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی نماز کی حالت میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ علیل تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سہارا لیا اور سہارا لے کر دیوار کے سہارے کے ساتھ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کھڑکی تھی، ونڈو تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھڑکی کے اندر سے پردہ پیچھے کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک سامنے کیا ہے۔ فکشفا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک آگے کیا۔ فرماتے کہ ستر الحجرہ ینظر الینا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ پیچھے کیا اور پردہ پیچھے کر کے اپنے غلاموں کو حضور دیکھنے لگے۔ حضور کیا دیکھ رہے تھے؟ حضور تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ابوبکر امامت کروا رہے ہیں اور پیچھے حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جیسی عظیم ہستیاں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھوں تو صحیح ابوبکر امامت کرواتا کتنا سونا لگتا ہے، اور جو پیچھے کھڑے ابوبکر کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں مجھے وہ کتنے سونے لگ رہے ہیں۔ حضور تو یہ دیکھنے کے لیے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ سرکایا، پردہ پیچھے کر کے آگے کیا۔ اب آگے ذرا دیکھیں حضرات صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا۔ فرماتے وَهُوَ قَائِمٌ، حضور تو ہمیں کھڑے دیکھ رہے تھے، كَأَنَّ وَجْهُهُ وَرَقَةٌ مُصْحَفٌ، فرماتے کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ پیچھے کیا، ہمیں رب کعبہ کی قسم ایک سائیڈ پہ کھڑکی تھی، ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پردہ مبارک پیچھے سرکایا ہے۔ مانتے کہ ہم نمازوں کو بھول گئے اور ہم حضور کے چہرے کی تلاوت کرنے لگے، حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے ایسا ایک سما بن گیا کہ حضرت انس بن مالک کے لفظ ہیں، میں نہیں کہتا، اور مانتے کہ حالت نماز میں تھے تو دیکھ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے، ہمیں آقا کا چہرہ اتنا سونا لگا، اتنا پیارا لگا، ہم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ چہرہ مصطفیٰ ہے یا ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ چہرہ مصطفیٰ ہے یا قرآن کھلا ہے۔ فرماتے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں دیکھا، ہم نے حضور کو دیکھا، ثم تبسم، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تبسم فرمایا۔ حضور مسکرا دیں تو صحابہ کی زندگیاں بن جاتی ہیں، ان کی تو بہاروں میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ حضور مسکرا
دیے. حضور جب مسکرائے, ذرا تعجب کی بات ہے, ذرا سوچے تو صحیح, وہ کہ جن کا ایک لمحہ حضور کے بغیر نہیں گزرتا, وہ تو کہ جن کی ایک گھڑی حضور کے بغیر نہیں گزرتی. ابو بکر صدیق ایک مرتبہ رات کا ٹائم اپنے گھر سے آئے, اور گھر سے آتے ہوئے حضور کے گھر کی طرف آ رہے ہیں, دوسری طرف سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آنے کا ٹائم نہیں ہے, غیر معمول میں, معمول ہو نا صحابہ کا وہ تو ٹھیک ہے, ایک غیر معمول حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, ادھر سے فاروق اعظم آ رہے ہیں, تو چھپ چھپا کے آ رہے ہیں, لک لکا کے, کسی کو پتہ نہ چلے. آتے آتے جب آ رہے تھے, ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو دیکھ لیا, فاروق اعظم نے ابو بکر کو دیکھ لیا, ان کو آپس میں انہوں نے دیکھ لیا. جب دونوں نے آپس میں دیکھ لیا تو آپس میں پھر آنکھیں چرانے لگے کہ یہ ٹائم تو نہیں ہے سرکار کی بارگاہ میں جانے کا, اور انہیں جب پتہ چلے گا تو یہ پوچھیں گے کہ اس ٹائم کیوں جا رہے ہو. وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں, وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں. جب دونوں کی باہم ملاقات ہو گئی تو ابو بکر پوچھنے لگے, عمر بتاؤ تو صحیح کدھر جا رہے ہو, اس ٹائم پہ کدھر جا رہے ہو. عمر فاروق عرض کرنے لگے, ابو بکر میں بتاتا ہوں, پہلے تم بتاؤ تم کدھر جا رہے ہو, یقین سے پہلے تم بتاؤ کدھر جا رہے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرماتے کہ عمر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, گھر میں تھا, نہ نیند آ رہی تھی, نہ سکون مل رہا تھا, بے چینی کا عالم تھا, اضطراب تھا, قلب بھی مضطرب نظر آ رہا تھا, حضور کو دیکھے بغیر گزارے نہیں ہو رہا تھا. میں نے سوچا آؤ حضور کو دیکھتے ہیں, اگر حضور دکھ گئے, نظر آ گئے تو ہماری تو عید ہو جائے گی. حضور نہ بھی دکھیں, خدا کی قسم ہم حضور کی چوکھٹ کو دیکھ کر آ جائیں گے, ہماری پھر بھی عید ہو جائے گی, ہمارے مضطرب قلب کو چین مل جائے گا. وہ صحابہ کے جن کی ایک گھڑی حضور کے بغیر نہیں گزرتی, ذرا سوچیں تو صحیح, جنہوں نے 3 دن گزارے ہوں گے. اب 3 دنوں کے بعد جب حضور نے اپنا چہرہ سامنے کیا تو پھر وہ کس بےتابی کے ساتھ بھرے ہوئے لوگ تھے کہ انہوں نے جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضرت انس بن مالک کا فتویٰ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی, فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے ہم نمازوں کو بھول جاتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کھڑکی مبارک کی طرف لپک جاتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا, وہ جو پردہ تھا وہ نیچے کر دیا اور فرمایا اتموا صلاتکم, نہیں ایسے نہیں, اپنی نمازیں مکمل کرو, اپنی نمازیں مکمل کرو. اب آخری جملہ ہے, صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے, قریشیوں نے, قریش مکہ والوں نے عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ طواف کر لو. انہوں نے کہا ما انا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ, جب تک حضور طواف نہ کریں ہم طواف نہیں کرتے, ہم طواف نہیں کرتے. انہوں نے نماز کے اندر کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد شریعت کا مسئلہ ہے, یہ چہرہ ہے نا, یہ چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہے, قبلہ شریف کی طرف سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. نماز سے نکلنے کے لیے چہرہ ایک مرتبہ دائیں طرف اور ایک مرتبہ بائیں طرف پھیرا جاتا ہے, جسے ہم سلام کہتے ہیں. پھر جائے تو نماز گئی. اور یہ جو جتنے بھی تھے انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کھڑکی مبارک کی طرف دیکھا, بتائیں کسی کی نماز ٹوٹی نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ آج تو ان کی مکمل ہوئی ہے, آج تو ان کی مکمل ہوئی ہے. اس لیے فرمایا اتموا صلاتکم, یہ نہیں فرمایا کہ اپنی نمازیں لٹاؤ, نہیں فرمایا جہاں پر ہو وہیں سے آگے پڑھنا شروع کرو, تمہاری نمازیں مکمل. اس لیے عزیزان گرامی قدر, اس لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں بزرگوں, زندگی وہی ہے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان ہو کے گزر جائے. نماز بھی وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں پڑھی جائے. ارکان اسلام بھی وہ ہیں جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رہ کر ادا کیے جائیں. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ نے فرمایا نا بمصطفیٰ خیش را کہ دی ہما اوست, اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے سارے کا سارا دین یہی ہے. بمصطفیٰ خیش را کہ دی ہما اوست گر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہبیست.
ماتے اگر وہ نہیں مل سکے اور اس چوکھٹ پر اگر تو نہیں پہنچ سکا تو پھر یہ سارے ابو لہب وغیرہ ابو جہل وغیرہ یہ سارے کے سارے وہی ہیں. اگر اس مقام پر پہنچو گے تو پھر دین کا کوئی نہ کوئی حصہ نصیب ہوگا, ادروائز کچھ بھی نہیں. خداوند قدوس ہم سب کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اکمل